جاتا ہے، کچھ نام خود قرآن نے لیے، کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے، اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے جو آج انگلش زبان میں بھی آتے ہیں وہ چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہے۔ انگلش میں بھی یہ نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جنی، چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ جو ہے اس کو اسپیکر کے پاس رکھنا۔ تو رسول اللہ سے تو یہ لفظ ثابت نہیں، لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی۔ کچھ احادیث ثابت ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا۔ تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام قسم کو، یا جن جس کو کہتے ہیں۔ انگلش میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے، الادین اور اس کا جنی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش زبان میں، جنی یہی عربی سے جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے، کچھ کو ارواح کہتے ہیں۔ اب میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نام سے ہی شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی۔ کچھ کو ارواح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ارواح انہیں کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، دروں کے اندر آ کر، اس کو روح بولتے ہیں، روح ہٹا کر، اس طرح سے ارواح عربی میں کہتے ہیں۔ یہ آ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کے چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا پھر نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں، تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شیطان یہ قوی ہیکل جن ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں، قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا، تو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح افرید بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ افرید ایک بہت قوی ہیکل جن، جو سلیمان علیہ السلام کا سورہ قصص کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ ایک افرید نے سلیمان سے کہا، سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں سبا کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا۔ تو یہاں بھی افرید ایک جن کا نام آتا ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے، جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح خبث اور خبائث، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء جائے یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو خبث اور خبائث جنوں کی وہ نسل رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہے، جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں جب تاڑتی ہے، جب دیکھتی ہے، جب تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو جب بھی حمام میں جایا کرو، بیت الخلاء اور پیخانوں میں جایا کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ غلیظ نسل جنوں کی، خبث ان کے مذکر سے اور خبائث ان کے مؤنث سے، دونوں سے۔ جن مطلب ان کے اندر مذکر اور مؤنث، میل فیمیل بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہم میں ہوتے ہیں، مردوں کے اندر عورت اور مرد ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ نے دعا سکھائی ان سے پناہ مانگنے کی، بچنے کی۔ تو یہ چند نام تھے جو قرآن حدیث میں اور عربی زبان میں مشہور اور معروف ہے جنوں کے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں۔ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، اس سے بھی ایک صفت پتہ چلتی ہے ان کی کہ یہ اڑ سکتے ہیں، جو اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسرے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکلوں میں ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں، سانپ، کتے کی شکل میں، حدیث میں الفاظ بالخصوص آئے ہیں، سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو مطلب دوسری قسم شکلوں میں ہوتے ہیں۔ تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہیں جو کبھی کہیں ٹھہرتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان کی رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، دوسری قسم وہ جو جانوروں کی شکل میں یا کسی شکل میں آتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا ہر چیز پر یہ شک مت کیجیے آپ کی جن تو نہیں ہے کہیں، ورنہ کوئی کتا آ کے آپ کے سامنے کچھ کھا رہا، بڑے جان دو چھیڑو مت، پتہ نہیں جن تو نہیں ہو، یہ معنی نہیں یاد رکھیں۔ آگے رکھوں گا اس کی تفصیلات رکھوں گا کہ شکلیں کب لیتے ہیں اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے اس میں۔ بہرحال تیسری وہ شکل ہوتی ہے جنوں کی جو کسی مقام پر کبھی ٹھہرتی ہے اور کبھی جو ہے سفر کرتی ہے، نکل جاتی ہے، مطلب خانہ بدوش جس کو کہیں گے، رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قسموں کا تذکرہ کیا۔ اب آئیے پہلی چیز تو یہ جان لیں، جب اڑنے کے تعلق سے ان کی حدیث آتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت تیز اڑنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں، جس کو ہم کہیں گے، اتنی قوت ان کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ تکاثر میں کہ جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا۔ تو جن اور انس کو جو نعمتیں دی گئی سوال ہوگا، اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہے وہ۔ تو ان کی صلاحیتوں میں یہ ہے جیسے رسول اللہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں جن کبھی بھی شکل بآسانی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین، فزیکل لاز ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائیں گا۔ تو تمام طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جا سکتے، وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی اہلیت کو بدل نہیں سکتے۔ وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا آپ کو دیکھ کر یوں غائب ہو جائے، تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمی نہیں کرتا عموماً، گو یہ کر سکتے ہیں، گو یہ روپ لیتے ہیں،
انسانی شکل بھی لیتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چرانے آیا, جو کھجور جمع کی گئی تھی عید الفطر صدقے کی, فطرے کی, وہ کھجوریں چرانے آیا تھا, تو انسانی شکل میں آیا. لیکن جو ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا, کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے, تو کہا مجھے چھوڑ دو, معاف کر دو. تو پتہ چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے. تو عموماً شکل نہیں لیتے, یاد رکھیے, عموماً شکل نہیں لیتے, لیکن لے سکتے ہیں خصوصاً, کوئی حرج نہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منسوب کرنا, بلی ہے تو یہ تو کہ جن تو نہیں ہے, کتا ہے تو یہ جن تو نہیں ہے. یاد رکھیے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, کبھی کوئی جن یہ رسک نہیں لے گا اپنے بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا. ہمارے بچے تو جیسا دیکھتے رہتے, کراس گرفت میں آیا پتھر تیار رہتا, اس کو معلوم کتے کو کہ یہاں پھٹکے پڑنے والا یہ محلے کے اندر, وہ بیچارہ دبتے ہوئے نکلتا ہے. تو کوئی بھی جن یہ رسک نہیں لیتا. گو یہ شکل لے سکتا ہے, لیکن تمام طبعی قوانین جو لاگو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عموماً, لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا, اس کی بیوی بچے بھوکے تھے, وہ آیا اور کچھ کھجوریں چرانے لگا, آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس تجھے پیش کر, کہا مجھے معاف کر دو, بہت بھوکا غریب آدمی ہوں, بچے بھوکے تھے, کچھ لے جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا, اس نے وعدہ کیا کل نہیں آؤں گا. جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اب تو میں مستعد ہو گیا, رسول اللہ نے کہہ دیا تو آج آئیں گا. جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقع میں آیا ہوں, میں نے پکڑا اس کو, کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا تجھے, آج بھی چوری. تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں, مجھے معاف کر دو, اب نہیں آؤں گا, وعدہ کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا, آپ نے جیسا کہا تھا, پھر بہت گزارشات کی, میں نے چھوڑ دیا, آج اور آئیں گا. کہا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آج تو میں نے طے کر لیا, اس کو آج چھوڑوں گا نہیں. جب آیا ہو تو بحران پکڑ لیا, کہا آج مجھے یقین تھا رسول اللہ نے بتایا تو آئیں گا, آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لے آ کے سزا دلاؤں گا. تو کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو 2 فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک. کہا کیا ہے؟ تو کہا جب بھی تم سو آیت الکرسی پڑھ کر سو, کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیف, یا جو کوئی جن تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے, اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے. جب یہ کہہ کے چلے گا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح فجر میں پہنچے, کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام تمہارے قیدی کا؟ کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا, میں نے تو پکڑ لیا اس کو, آپ نے چونکہ کہا تھا, لیکن بہت گزارشات کی اور کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا, میں نے چھوڑ دیا. کہا کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پہلے 2 فرشتے حفاظت کرتے. تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی, لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے. اے ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا قیدی کون تھا؟ تو کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول جان ہمیں کیا معلوم تھا کیا تھا. کہا وہ شیطان تھا, وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے, لیکن اس معاملے میں سچ کہا, اس معاملے میں سچ کہا. اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی, بہرحال عنوان سے متعلق نہیں, بتا دوں کہ شیطان بھی سچ بات کہے تو ماننا چاہیے. رسول اللہ نے اس کے اوپر صداقت دے دی, سند دے دی کہ شیطان تھا, لیکن سچ بات کہی, اٹیسٹیفیکیشن ہو گیا, ٹھپا مل گیا اس کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننا چاہیے, ان کا ہمارے جماعت سے تعلق نہیں, اس سے نہیں تعلق نہیں, وہ سب نہیں یاد رکھیے. حق بات جو بھی بولے, کوئی بھی انسان بولے, اس کو لینا چاہیے ہمیشہ, حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور باطل پھر کوئی بھی بولے, کتنا ہی بڑا اور چھوٹا آدمی ہو, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس حدیث نے بہرحال یہ چیز ہی بتائی ہم کو کہ حق بات جو بھی دے, شیطان تھا, جھوٹ بولتا, لیکن کہا اس بار سچ کہا, رسول اللہ نے اس کو دے دیا. تو اللہ اور اس کے رسول کی سند آ جائے کسی کی بات پر تو وہ بات حق ہو گئی, پھر یاد رکھیے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں انہوں نے بولے اس لیے چھوڑ دینا, صحیح بات نہیں. بہرحال یہ تو ان کے اقسام تھے. اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, جب تم رات میں سو اور کتے کو بھونکتا ہوا یا روتا ہوا سنو یا گدھا چلائے تو پناہ مانگو اللہ میں شیطان مردود سے, یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں گدھا اور کتا جو تم نہیں دیکھتے. تو لہٰذا جب بھی سو یا جب بھی ان کی آواز سنو رات میں تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے. مطلب یہ